ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہونا بالکل پسند نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ناکام ہونے کے بعد کامیاب ہونا زیادہ پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے میرا یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا، جب میں نے سیکھا کہ ناکامی ملنے کے بعد جو کامیابی آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یقین جانے مجھے اس مائنڈ سیٹ نے زندگی میں بہت زیادہ سکون عطا کیا ہے۔ ویسے تو ناکامی کا بنیادی فائدہ یہی ہے کہ اس سے انسان کو تجربہ حاصل ہوتا ہے، چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ اگلی کوشش مزید تیاری کے ساتھ کرتا ہے، اور جو غلطیاں، جو خامیاں اس کی کامیابی میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ ان غلطیوں اور خامیوں کو دور کرتا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ اگلی کوشش کرتا ہے۔ تو ناکامی کا بنیادی فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے انسان کو تجربہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ناکامی کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آج میں آپ کو وہ 4 بڑے فائدے بتاؤں گا جو ناکامی ملنے کے بعد آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ ناکامی ملنے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ جو آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچان جاتے ہیں۔ آپ اپنے اندر چھپے ہوئے ہنر اور چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو پہچان جاتے ہیں۔ جب آپ گرتے ہیں، آپ ناکام ہوتے ہیں، جب آپ گرتے ہیں اور پھر آپ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، سنبھلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کو اپنے اندر چھپے ہوئے ہنر کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے۔ اس وقت آپ کو اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں اور ٹیلنٹ کو پہچاننے کا موقع ملتا ہے۔ تو ناکامی کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے آپ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچان جاتے ہیں۔ ناکامی کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر عجز و انکساری پیدا ہو جاتی ہے، انسان خوش اخلاق بن جاتا ہے۔ اگر آپ پے در پہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہوں، آپ کو کبھی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، تو آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے اندر انانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ ناکام ہوتے ہیں، جب آپ گرتے ہیں، جب آپ کو مصیبتیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، تو پھر آپ کو اپنی انا کو کچلتے ہوئے نہ جانے کتنے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ پھر آپ ایک خوش اخلاق انسان بن جاتے ہیں، آپ کا غرور، آپ کا تکبر خاک میں مل جاتا ہے۔ پھر آپ کے اندر صبر، تحمل مزاجی اور آپ کے اندر عجز و انکساری، خوش اخلاقی، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور صبر، تحمل مزاجی، خوش اخلاقی، عجز و انکساری یہ کامیابی کے لیے بہت بڑے ہتھیار ہیں۔ تو ناکامی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر عجز و انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ ناکامی کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے اور پرائے میں پہچان کر سکتے ہیں۔ جب آپ مصیبتوں میں گھرے ہوں، پریشانیوں میں گھرے ہوں، آپ ناکام ہو چکے ہوں، تو اس مشکل وقت میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میرا اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ اس مشکل وقت میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے حوصلہ دینے والے، مجھے ہمت دینے والے، میری ہیلپ کرنے والے لوگ کون ہیں، اور میرے ساتھ صرف باتیں کرنے والے اور مجھ سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں۔ تو ناکامی کی صورت میں، ناکامی ملنے کے بعد آپ کو تیسرا بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ اپنے اور پرائے کے درمیان پہچان کر سکتے ہیں۔ رشتہ دار جو آپ سے بہت اچھی رشتہ داری کرتے ہیں، وہ دوست و احباب جو ہر وقت آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور بہت کم لوگ وہ ہوتے ہیں، بہت کم مخلص لوگ اور ہمدرد وہ ہوتے ہیں آپ کے، جو آپ کو صحیح مشورہ دیتے ہیں، جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو تیسرا بڑا فائدہ یہی ہے کہ ناکامی ملنے کے بعد آپ اپنے اور پرائے میں فرق کر سکتے ہیں۔ چوتھا فائدہ ناکامی ملنے کے بعد جو آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ڈر اور جھجک ہوتی ہے وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ایک بااعتماد شخصیت بن جاتے ہیں، پھر آپ کے اندر جو ڈر اور جھجک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ سوچ کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ ہماری ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ لیکن ناکامی ملنے کے بعد جب آپ دوبارہ قدم اٹھاتے ہیں تو پھر آپ ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، آپ بااعتماد شخصیت بن جاتے ہیں اور پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ پھر آپ اگلا قدم اٹھاتے ہیں۔ ناکامی سے پہلے آپ ایک پتھر تھے، لیکن ناکامی ملنے کے بعد آپ ایک پہاڑ بن جاتے ہیں۔ تو ناکامی ملنے کے بعد یہ وہ 4 بڑے فوائد ہیں جو آپ کو حاصل ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو تبھی حاصل ہوتے ہیں
کہ جب آپ ناکامی ملنے کے بعد اس بات پر غور و فکر کریں کہ مجھے ناکامی کیوں حاصل ہوئی اور ان تمام چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔